ڈائبٹک فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر عمر اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین ہیں عمر ڈائبٹک فاؤنڈیشن کے جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد اجمل صاحب، اور آج بہت ہی مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان ڈنمارک کی جو سفیر ہیں لس روزمن ہوم، وہ بھی آج یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر شہزاد عالم خان بھی موجود ہیں جو کنٹری ریپرزینٹیٹو ہیں WHO کے۔ ان کو اور ان کی تمام جو عمر ڈائبٹک فاؤنڈیشن ہے اس کے تمام ممبرز کو جنہوں نے آج یہ خوبصورت پروگرام ارینج کیا، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور آج یہ جو ایسی بیماری کے بارے میں آج یہ پروگرام اویئرنیس کے لیے آگاہی پروگرام رکھا ہے جو تیزی سے پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور جس کو ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی یہاں پہ تمام جنہوں نے بھی بات کی، ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی بیماری جو کرونک ہے، جو ایک دفعہ لگ جائے تو ختم نہیں ہوتی۔ اور ابھی کرونا میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر وہ پیشنٹس جن کو دل کی بیماری تھی، جن کو شوگر تھا، جن کو گردوں کی بیماری، ایسی بیماری جو نہ ختم ہونے والی بیماری تھی، ان پہ اس کرونا نے سب سے زیادہ اثر کیا، اور سب سے زیادہ ان کو یہ سانس کی بیماری ہوئی، اور ان کو بچانا زیادہ مشکل تھا بنسبت ان لوگوں کو جن کو اس طرح کی بیماریاں نہیں تھیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے اس معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں قدرت نے ایک طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، جس میں سوائے ایک بہت سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حیوان پیدا کیے، جانور پیدا کیے، چیزیں پیدا کی، اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کی جو ترتیب رکھی کہ صبح جب روشنی ہو تو تمام آپ دیکھیں چرند پرند تمام جانور اٹھ جاتے ہیں، لیکن جس کو اشرف المخلوقات بنایا وہ اللہ کی اس قدرت کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اس قدرت کے ساتھ نہیں اٹھ رہا اس طرح جس طرح پوری ہر حیوان اٹھتا ہے صبح، ہر چرند پرند اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کی جو قدرت ہے، جو ہمیں کہا گیا ہے کہ صبح اٹھو، نماز پڑھو، اس کے بعد روزی کے لیے نکل جاؤ، لیکن ہم اور آپ ابھی دیکھیں اس معاشرے میں یہ جو 10-20 سال سے بہت تیزی سے ہم تبدیلی کی طرف آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اٹھا کرتے تھے صبح، اب جو ہے وہ لیٹ اٹھنا شروع کر دیا ہم نے، اور جب آپ لیٹ اٹھو گے، آپ لیٹ ناشتہ کرو گے، آپ کا دوپہر کا کھانا بھی لیٹ ہوگا، آپ کا رات کا کھانا بھی پھر آپ دیر سے کھاؤ گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سب سے پہلے جو اللہ کی یہ خوبصورت اللہ نے ہمیں جو ایک اشرف المخلوقات بنا کے یہاں پہ بھیجا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو اس پہ وہ ترتیب ہمیں قدرت کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہیے۔ جو قدرت نے جو چیز رکھی ہوئی ہے کہ آپ صبح جب دھوپ نکلتی ہے، جب سورج نکلتا ہے، تو تمام حیوان جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، تمام جانور اٹھ جاتے ہیں، تمام چرند پرند۔ تو ہمیں بھی جو اشرف المخلوقات ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ آنا چاہیے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے جلدی۔ پورا آپ مغرب چلے جاؤ، یورپ جاؤ، امریکہ جاؤ، وہاں پہ وہ جس کی ہمیں ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہوئی ہے، ہمارے اسلام میں ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھ دی ہے، وہ صبح اٹھتے ہیں 5 بجے، آپ جائیں ان کے ریلوے اسٹیشنز پہ، آپ جائیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے آفیسز کی طرف، اور جلدی آ جاتے ہیں 6-7-8 بجے کے قریب۔ پورے یورپ آپ امریکہ میں چلے جائیں، لوگ اپنے بیڈ پہ جا چکے ہوتے ہیں، اور صرف سیٹرڈے سنڈے وہ اٹھتے ہیں، سپورٹس بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی یہاں پہ شہزاد عالم خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب تو خود اسپورٹس مین ہیں، آپ آج بھی دیکھ لیں کہ 68-69 سال کے ہیں، لیکن آپ ان کی فزیک دیکھیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، صبح اٹھ کے پورا اپنا زور لگاتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جائے، حاضر ہو، اپنے آپ کو اس نے اس طرح کی باڈی اور اپنی عادت بنائی ہے کہ
کہ کبھی کہیں پہ کس موسم میں بھی چلا جائے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اتنا اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے ایکسرسائز کر کے، اور جو خوراک کا جو طریقہ ہے اس پہ عمل کر کے، کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہم سب اگر اپنی اپنی خوراک کو دیکھیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل رکھا ہوا ہے زندگی کا، ایک کہ آپ نے جب پیدا ہونا ہے تو آپ نے اس ٹائم کیا کھانا ہے، دانت نہیں ہوتے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو لیکوڈ پہ رکھنا ہوتا ہے، جب اس کے ہلکے ہلکے دانت آنے لگتے ہیں آپ اس کو سخت غذائیں بھی کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی ہمارے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کھانے کی، قسم قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کی سبزیاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم اور آپ جو ہے وہ اپنی عادتیں بنا لیتے ہیں، نہ کہ اس جو اللہ تعالیٰ نے جو طرز رکھی ہے زندگی کی، کہ جب چھوٹا ہوگا تو آپ وہ دودھ پی رہا ہوگا بچہ، پھر سلو لیکوڈ کھائے گا، پھر جب بڑا ہونے لگے گا تو آپ اس کو وہ غذائیں دیتے ہیں جس سے اس کی نشو و نما ہو سکے، پھر ایک عمر آتی ہے جب آپ جوان ہوتے ہو، آپ ہر چیز کھا رہے ہوتے ہو، آپ پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی چیزیں تبدیل کرنی چاہیے۔ جو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بیماریوں سے دور رہیں گے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ صرف اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دیں گے، آپ پیدل چلو، آپ کوئی ہلکی سی ورزش کرو، آپ یہاں پہ تو خوبصورت جس طرح ڈاکٹر ابھی بتایا کہ اسلام آباد میں تو چلو فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس، پارکس ہیں، آپ نکل سکتے ہو، لیکن پورے پاکستان میں اگر ہم اور آپ صبح اٹھیں، 1 گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، اور جو طریقہ کار ہے کھانے کا اس پہ چلیں، اتنا کھائیں کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تھوڑی سی گنجائش چھوڑ دیں، اور عمر کے حساب سے اپنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کو کھائیں، نہ کہ جو آپ جوانی میں جو چیز کھا رہے ہو آپ کہتے ہو نہیں جی میں نے بڑھاپے میں بھی کھانی ہے۔ اللہ نے بہت سے فروٹس رکھے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف آم ہی کھانا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، آپ اپنی عمر اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اگر اپنی چیزیں بدلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جو ہے وہ ایکٹیو اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ یہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شوگر کی بیماری میں اگر آپ ورزش کریں گے، آپ پرہیز کریں گے، پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں نہ کھائیں جو اب آپ کو منع ہو چکی ہیں، وہ دوسری چیزیں کھائیں، بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں۔ اگر آپ اس سوچ سے سوچیں گے کہ اللہ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور میرے لیے دوسری بھی نعمتیں جو ہے وہ میرے جسم اور اس کے لیے فائدہ مند ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک بہترین زندگی گزار سکو گے۔ اور دنیا میں بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس طرح بھی بتایا کہ وہ چیزیں جو نیچرل نہیں ہیں، بوتل ہم پی لیتے ہیں، کوک پی رہے ہیں، فینٹا پی رہے ہیں کھانے کے ساتھ، برگر کھا رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے۔ وہ دیسی غذائیں جو ہمارے مائیں ہمیں کھلاتی تھیں پہلے، جو خود بنا کے کھلاتی تھیں، آپ یقین کریں ان میں بہت زیادہ غذائیت بھی تھی اور وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں استعمال کریں جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں، اور دنیا میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، تو آپ جتنے زیادہ فٹ ہوں گے، آپ جتنے زیادہ اپنے آپ سے مطمئن ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج کل جو معاشرہ ہے اس میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہو تو آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہو، اور اکثر ٹی وی آ گیا ہے، موبائل آ گیا، ہم اس میں زیادہ لگے رہتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے بھی رہتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ آپ کو شوگر سے بھی نجات دلاتا ہے، آپ کو ٹینشن سے بھی نجات دلاتا ہے، وہ واک ہے۔ آپ جتنی زیادہ واک کریں گے، اپنے آپ کو ٹائم دیں گے، آپ ان بیماریوں سے دور رہیں گے۔ یہ بہت ہی اچھی ایک کوشش کی ہے آج عمر ڈائبیٹک فاؤنڈیشن نے، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میری یہ خواہش بھی ہوگی کہ ہماری حکومت بھی اس بیماری سے نجات کے لیے، آگاہی کے لیے کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، ہم پوری کوشش انشاءاللہ کریں گے کہ ہم لوگوں میں یہ آگاہی پہنچا سکیں کہ اس بیماری سے کو اگر کسی کو خدا نخواستہ ہو بھی گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو ایک اچھی صحت مند زندگی اس بیماری کے ہوتے ہوئے بھی گزار سکتا ہے۔
تو انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ جو اللہ نے جو قدرت کا جو نظام بنایا ہے اس کو ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے کہ اللہ نے کیوں ہمیں کہا صبح اٹھنے کا، اس میں حکمت ہے، اور اسی میں ہی کامیابی ہے کہ ہم جو ہے وہ قدرت کے سرکل میں رہتے ہوئے اسی طرح اپنی زندگی گزاریں اور ایک اچھے طریقے سے